الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم صدق رسول نبی اکرم محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف رحیم یا حمد بمین احمد بمیم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پا کر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ شوق کے ساتھ جھوم کر پیش کر صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قالنا اننی فی بحر غم
سامعین محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنے محبوب کو ہر معجزہ عطا فرمایا، بلکہ سراکار ہیں سراپا معجزہ۔ حضور کا بولنا معجزہ، حضور کا سننا معجزہ، حضور کا دیکھنا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا پکڑنا معجزہ، حضور کا ہر فعل معجزہ، بے شک حضور سراپا ہی معجزہ۔ کسی نبی پر ایک بار وحی آئی، کسی نبی پر 2 بار، کسی نبی پر 9 بار، 10 بار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1,24,000 مرتبہ، بلکہ ہر پل، بلکہ حساب ہی نہیں جتنی بار ایک دن میں کتنی بار جبریل آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضور سراپا ہی معجزہ ہیں۔ پل پل میں آنکھ جھپکنے سے پہلے جبریل آیا کرتا تھا اور سرکار پر ہر چیز عیاں کرتا تھا اور حضور بتاتے تھے۔ بے شک حضور کی آل میں سے، حضور کی شان میں سے، حضور کے اپنوں میں سے، حضور کے فیملی میں سے 12 اماموں میں سے 8ویں امام ہیں حضرت امام موسیٰ رضا۔ موسیٰ رضا حضرت موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کا خون ہے، آپ کے لخت جگر ہیں، آپ کے کنیت ابو الحسن ہے، اور تخلص آپ کو حضرت امام موسیٰ کاظم نے آپ نے ہی دیا تھا رضا کا۔ واہ واہ۔ یعنی کہ حضرت امام موسیٰ رضا کا لقب ہی آپ کے باپ نے دیا تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ حضور نجمہ بھی نام تھا، حمیدہ بھی نام تھا، اور کافی نام تھے آپ کے والدہ محترمہ۔ اور آپ جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں، حضرت امام موسیٰ رضا مدینہ میں تشریف لائے 11 ربیع الاول کو، 11 ربیع الاول سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کاظم ظہریت میں ہیں پہلے کے ہی۔ بے شک یہ ہم نہیں کہہ سکتے اب آئے ہیں، نہیں، پہلے کے ہی حضور موجود ہیں۔ بے شک یعنی کہ 11 ربیع الاول 153 ہجری میں آپ تشریف لائے۔ حضور حضرت موسیٰ رضا حضور کے معتبر اور رضا کیوں ہیں؟ اس لیے آپ نے تخلص دیا کہ حضرت موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا کہ تمہیں بیٹا ہی پیدا ہوگا اور اس کا رضا نام رکھنا، کیونکہ وہ میری رضا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کاظم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ میری ہی رضا ہوگی، اس لیے اس کا نام رضا رکھ دو۔ آپ کا نام
حضرت امام موسیٰ رضا رحمہ اللہ، حتیٰ کہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ نے امید لگا دی، جب میں امید میں تھی، تو جب 5-6 ماہ ہوئے تو جب میں لیٹتی تھی مجھے آواز آتی تھی اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں ارد گرد دیکھتی، کبھی آواز آتی لا الہ الا اللہ، میں ششدر ہو جاتی، پریشان ہو جاتی، پھر آواز آنی شروع ہو جاتی اللہ اللہ اللہ، میں پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی، جب بیٹھتی تو آواز نہ آتی، میں بہت تکلیف میں تھی کہ یہ کیا وجہ ہے، آواز کہاں سے آتی ہے۔ آپ نے سوال کیا حضرت امام موسیٰ کاظم سے کہ جب میں لیٹتی ہوں تو یہ آوازیں آتی ہیں، آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے فرمایا تھا، مجھے اللہ نے خواب میں الہام بھیجا تھا، اللہ نے فرمایا تھا جو بیٹا پیدا ہو اس کا نام رضا رکھ دینا کیونکہ وہ میری رضا ہے، آپ کو مبارک ہو، اللہ کی رضا آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاؤں میں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنوں میں سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبوں میں سے حضرت امام موسیٰ رضا ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص ایک خاتون کو بیچنے کے لیے لایا، جب وہ آگے تاجر آئے، جو تاجر آئے کافی بیویوں کو خرید کر لے گیا، ایک خاتون اس سے کوئی خریدا ہی نہ، ادھر سے اب ایک بزرگ گزرے، انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی انہوں نے کہا، ایک خاتون بولی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اس نے دیکھا اور دیکھتے کہا اے تاجر یہ خاتون تم نے کہاں سے لی؟ وہ کہنے لگا جی یہ کوئی ایسی ایک بیوی تھی جو بہت نماز پڑھتی تھی، درود پڑھتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، نفلی فلی بات کرتی تھی، اس کی یہ بیٹی ہے اور اس نے مجھے دے دی ہے، اور اس نے کہا اس کا خاص خیال رکھنا، یہ تم لوگوں میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ علاقے میں آئے جہاں فروخت ہوتے ہیں، سب ہو گئی، وہ بیٹھی ہیں، ادھر سے موسیٰ کاظم گزرے، سبحان اللہ، دیکھتے ہی انہوں نے کہا اس کو لے آؤ، جب لے آئے وہ خاتون کی پیشانی سے لائٹیں نکلتی تھیں، اور جب وہ اندھیرے میں بیٹھتی تھی تو جو وہ روم تھا، کمرہ تھا، اس کمرے میں سے لائٹیں نکلتی تھیں، اور جب آپ صحن میں بیٹھتی تھی تو سر سے لائٹیں نکلتی تھیں، اور وہ ایسی خوبصورت اور اعلیٰ خاتون جو اللہ کی مختبر چنی ہوئی خاتون تھی، وہ حضرت موسیٰ رضا کی ماں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا ہوں تو اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور جس خواب میں سرکار آئیں اس خواب میں شیطان آ ہی نہیں سکتا، بے شک، اس کی مجال ہی نہیں، اس کی جرت ہی نہیں کہ اس صورت پہ، سرکار کی صورت پہ وہ آ جائے۔ ہاں، اور کسی نبی کی صورت پہ جن آ جاتے ہیں، سرکار کی صورت پر تو جبریل بھی نہیں آتا۔ ہاں واہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے تو سرکار نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں لبیک آقا، اے صحابیو لبیک آقا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ یا آقا نہیں آمد، یہ جبریل تھا۔ واہ، اللہ، وہ صحابی دہیہ کلبی کی صورت میں جبریل آتا تھا، بے شک، جبریل کی یہ جرت نہیں کہ سرکار کی صورت پہ آ جائے۔ بے شک، بے شک،
جبریل کی یہ مجال نہیں کہ سرکار کی صورت پہ آ جائے، تو جنات کا کیا مجال ہوگا، وہ شیطان کی کیا جرت ہوگی، جو نور نہیں آ سکتا آگ کی کیا جرت ہے وہ نزدیک آ جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صحابیوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یا کا نہیں، آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا جو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ حسین اعظم پاک زندہ باد، 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 حضور قبلہ حسین اعظم پاک زندہ باد۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون؟ یا کر میں یہ جبریل تھا، اور جبریل صحابی رسول جو دہیہ قلبی تھا اس کی صورت پہ آیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی دہیہ قلبی حقیقت میں بیٹھا ہوتا تھا تو صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے شاید یہ جبریل ہی نہ ہو، واہ 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 واہ، شاید یہ جبریل ہی نہ ہو، یعنی کہ صحابہ کرام پھر جب دہیہ قلبی بیٹھتا تھا وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو حضرت وہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، میں سو رہا ہوں، میں استراحت میں نے کیا، مجھے نیند آ گئی، اونگ آ گئی، میں سویا تو سوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، حضور تشریف فرما ہیں، میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں، دو زانو بیٹھا ہوں، کافی لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ہاتھ باندھ کر سر لگوں ہوں، ایک شخص آیا، اس نے حضور کو ایک تھال پیش کیا، جب اس سرکار نے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو حضور نے مجھے فرمایا اے فلاں ادھر آؤ، میں قریب آیا، سرکار نے ایک مٹھی میں کھجوروں کو پکڑا اور مجھے دے دیا، کھجوروں کو پکڑا اور مجھے دے دیا، میں نے وہ پکڑ لی، جب میں نے پکڑی تو پھر حضور میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے، یوں ہی اوجل ہوئے میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، سبحان اللہ، واہ واہ، اور پھر میں نے وہ گنی کتنی ہیں، 1 2 3 4 5، جب گنی وہ 17 تھیں، 17 وہ کھجوریں تھیں، میں نے وہ رکھ لی، اتنے میں میں باہر نکلا، اور جب باہر نکلا تو لوگوں نے کہا اے فلاں ابن فلاں، میں عالم تھا، میں بہت عالم فاضل تھا، لوگ مجھے ملے کہنے لگے اے علامہ صاحب جانتے ہو اس مسجد میں حضرت موسیٰ رضا آئے ہیں جو حضور کی نسل میں سے ہیں، حضور کے خون میں سے ہیں، حضور کی فیملی ہیں، حضرت امام موسیٰ رضا آئے ہیں۔ وہ علامہ یا جو بھی ہے وہ متبر بندہ تھا، وہ گیا مسجد کے اندر داخل ہی ہوا ہے، جب دیکھا اس نے تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے اس کے خواب میں وہیں امام موسیٰ رضا بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، 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 زندہ باد۔ وہ فرماتے ہیں علامہ صاحب اور جو بھی معتبر بندہ ہے کہ خدا کی قسم، میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ میری روح ہے، جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا میں نے جو خواب میں جہاں سرکار کو دیکھا تھا بیٹھے ہوئے وہیں حضرت امام موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے تھے، اور میں قریب جا کے میں ملا، میں نے کہا اے رسول اللہ کے شہزادے میرا سلام، آپ میں وعلیکم السلام، اور میں نے دیکھا آگے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اور حضرت امام موسیٰ رضا نے وہ کھجوریں ایک مٹھی میں پکڑی اور مجھے دے دیں، جب میں نے لی لے کر تو میں نے گنی وہ 17 تھیں، تو میں نے عرض کی یا آقا یہ تھوڑی ہے مجھے اور چاہیے، تو حضرت امام موسیٰ رضا نے دیکھا، آپ نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں اگر میرے بابا پاک نے تمہیں اس سے زیادہ دی ہے تو میں تم کو زیادہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اس کو ثابت ہو گیا
وہ وہدے پے بے شک بے شک جانتے پہ ہوندے نے انہوں تے خواب وچ آیا ہے انہوں تے سبحان شخص نو علامہ ہے یا کوئی بہت ویر بندہ ہے انہوں تے سرکار ملے خواب وچ تے دس رہے نے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں تو حضرت امام بصوری سن امام بصیری انہوں دا فالج ہو گیا ان ایک دوست سی تو بہت زیادہ وہ بادشاہ سی وہ جو فالج ہویا تے ہر جگہ وہ لے کے گیا انہوں ایک بندہ عام بندہ ہو گئی ان دے دوست کوئی تکلیف ہوئے جتنی ہمت یا کوشش یا جتنی بھی وہ کر سکتا ہوئے کرتا ہے انہیں کیا یار میرا دوست بیمار ہے بادشاہ سی انہیں ہند سندھ پھر آیا ہر طرف لے گیا پر ان بیماری نہ گئی انہیں ایک شیشے کا کمرہ بنایا ایک نوکر دیتا کہ یار تو نہ رہا کرنے میں کو خدمت کی کر اور ایک چمچی روزانہ پانی دی دے چھٹن کریں ایک چمچی اچانک وہ نعتیں لکھا کرتے تھے وہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے ایک دفعہ وہ ایک چمچی ڈالی انہوں نے بس قریب المغ تھے ان کے مرنے والے تھے ایک چمچی ڈالی ان کے منہ میں تو آپ بیٹھے ہیں بالکل ساکن ہیں تو آپ آنکھیں بند کی تو سرکار کی طرف مائل ہوئے رات روتے 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 سو گئے اور یہ پڑھنا شروع کر دیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل پڑھتے 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 آنکھ بند ہو گئی آنکھ لگ گئی سو گئے اونگ آ گئی پڑھتے پڑھتے سرکار تشریف لے آئے ہم آئے امام بصیری لبیک آقا آپ نے میں وہ پڑھو جو تم پڑھ رہے تھے سبحان اللہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حضور نے اپنا کپڑا مبارک اپنی شال مبارک اپنی چادر مبارک یا ایھا المزمل اے جھلمٹ مارنے والے محبوب یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے محبوب سرکار نے اوپر پھیرنا شروع کر دیا جو اس نے ختم کی حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے جو ہی اوجل ہوئے آنکھ کھلی دیکھا تو وجود سلامت تھا سبحان اللہ وجود ترو تازہ تھا خود اٹھے اپنا بستر بند کیا سیٹ کر کے رکھا باہر نکلے جا رہے بازار میں آگے چوک آ گیا جب چوک آیا تو راستے میں ایک بزرگ نظر آیا اس نے کہا امام بصیری لبیک آقا آپ نے فرمایا وہ سناؤ جو تم نے قصیدہ لکھا ہے انہوں نے کہا جی کون سا قصیدہ آپ میں وہ قصیدہ جو تم حضور کو سنا کر آ رہے ہو سبحان اللہ واہ 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 اس نے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں وہ قصیدہ سنا جی حضور ہوں سنا کے امداد وہ چوک پڑھنا شروع کر دیتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل پڑھتے 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 جب آنکھیں کھلی دیکھا وہ بزرگ آنکھوں سے اوجل تھے واہ واہ اس سے ثابت ہو گیا کوئی خواب میں ہو کوئی چل رہا ہو کوئی بیٹھا ہو کوئی سو رہا ہو کوئی کھا رہا ہو کوئی پی رہا ہو کوئی سفر میں ہو کوئی سفر سے واپس ہو کوئی سفر میں جا رہا ہو کوئی قرآن پڑھ رہا ہو کوئی حدیث پڑھ رہا ہو کوئی تفسیر پڑھ رہا ہو کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہو کوئی مفکر ہو کوئی مناظر ہو کوئی مفتی ہو کوئی عالم ہو کوئی فاضل ہو کوئی حاجی ہو کوئی قاری ہو جیسا بھی ہو پیر اس کا اس کے دل کو دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہیں دیکھتا ہے اللہ بھی تو بینتا پہ ایسی کی کر رہے ہیں یا تو اللہ نے مننا چھاڑ اللہ الحاکمین اللہ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں جبریل یا رب جیل وہ نیچے دیکھ کیا ہو رہا ہے مجھے بتا جانتا نہیں ہے جانتا ہے دیکھ رہا ہے ہر چیز اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے پر دیکھو دوستو ہر چیز دیکھتے ہوئے اللہ بھی مسکرا دیتا ہے یہ بزرگ بھی مسکرا دیتے ہیں چل کوئی نہیں شاید توبہ کر لو بے شک بے شک شاید توبہ کر لوے
تے جے توبہ کر لے توبہ نصوحا، اگر توبہ کرنی ہے تو پکی توبہ کرو، یہ نہ ہو کہ ایک بار گناہ کیتا تے توبہ کر لی موڑو گناہ کیتا، نہیں، اگر توبہ کرو تو پکی کرو۔ اس لیے حضرت موسیٰ رضا آپ نے فرمایا فلاں ابن فلاں لبیک میں اگر تمہیں حضور نے 17 سے زیادہ کھجوریں دی ہیں تو میں تمہیں زیادہ دے دیتا ہوں، کیونکہ سرکار نے تمہیں 17 دی ہیں، اس لیے میں بھی تمہیں 17 ہی دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو 17 کھجوراں دیتیاں تو اس قدمہ تو ڈگا دا یا رسول اللہ کی شہادت۔ بے شک، آپ ہم مر جائیں تب بھی آپ جانتے ہیں، ہم جی رہے ہوں تب بھی جانتے ہیں، سو رہے ہوں تب بھی جانتے ہیں، ہم کوئی گمان کریں تب بھی جانتے ہیں، ہم جہاں بھی ہو تب بھی جانتے ہیں آپ سرکار کی یار ہیں۔ یا آقا آپ کو سلام، بے شک، آپ کو سلام۔ آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آ رہا تھا تو آپ میں السلام علیکم، اس نے وعلیکم السلام، آپ نے فرمایا بھائی اپنا بندوبست کر لو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، جس سے کوئی کچھ دینا ہے وہ دے دو، آج تمہیں مہلت ہے۔ وہ آگے یا پیچھے آگے جناب کیا مطلب میں سمجھا نہیں۔ آپ فرمایا جو اپنے ماں باپ کا حق ہے اس سے دے دو، جو تمہاری بیوی کا حق ہے اس سے معاف کر دو، جو بچوں کا چیز ہے اس کے ان کے نام کروا دو۔ یا کہا کیوں؟ ہاں میں اسی لیے کہ کل تم مر جانا، جا تیری میں آسانی کر دینا، یہ نہ ہو کہ تیرے اتنے جو قرضہ اتنی رہ جائے۔ واہ واہ واہ، حضور جو سامنے آ گیا جو نام دا حضور نے دسنا ہی کوئی نہیں چاہیے۔ بے شک، ہمیں قرضہ لا، کیونکہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن تشعرون، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے، ان کو بھی قرضہ معاف نہیں۔ اس بات سرکار نے فرمایا بھائی تو کل اللہ نے پیارے ہو جانا ہے، قرضہ لا جا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ اذان آ گئی، ایک بھی دوئیں وما علینا